ارے اقبال کے شاہینوں، اب تو مرنے کا دل کرتا ہے۔ ارے اب میرا دل کرتا ہے، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، میری زبان سوکھنے کو ہے۔ ایسا لگ رہا ہے، میں ایسا فیل کر رہا ہوں کہ میرا سینہ پھٹنے کو ہے، میرا سینہ چھلنی ہونے کو ہے۔ اب برداشت نہیں ہوتا۔ اب کب تک میں برداشت کروں؟ ارے کب تک ہم برداشت کریں گے؟ اب تو دل کرتا ہے اپنی بے بسی کو دیکھ کر، اپنی مجبوریوں کو دیکھ کر، دل کرتا ہے کہ پھانسے کے پھندے پہ لٹک جاؤں، میں خود ہی جھول جاؤں۔ دل کرتا ہے ارے میری بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آخر کب تک خاموش رہیں گے؟ مصلحت کا لبادہ اوڑھنے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، کہاں تک مصلحت ہوگی؟ کب تک تم مصلحت کے دامن تھامو گے؟ آخر مجھے بتاؤ، اس کی بھی کوئی لیمٹ ہے یا نہیں؟ کوئی پیمانہ ہے یا نہیں؟ مجھے کل ہی ایک ویڈیو دیا گیا، وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سے میرے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کیا کروں؟ میری آنکھیں شعلے برسا رہی ہیں، میرے سامنے سے وہ سین نہیں ہٹتے، میری آنکھوں کے سامنے سے وہ مناظر نہیں جاتے۔ او خاموش بیٹھنے والوں، ارے وہ جوانوں جو فلم دیکھ کر فنکاری کرتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں، جنہیں اپنی بہادری پہ ناز ہے، جنہیں اپنی جوانیوں پہ ناز ہے، مجھے بتاؤ، آؤ آج میں تمہیں فلم دکھاتا ہوں، آؤ آج میں تمہیں آنکھوں دیکھا منظر دکھاتا ہوں۔ تم نے فلموں میں بہت دیکھا ہوگا، ڈرامے میں بہت دیکھا ہوگا، لیکن آج میری زبان سے سن لو۔ آج تم کہو گے ارے اقبال کے شاہینوں، تمہیں تو شاہین بننا تھا، لیکن تم تو آوارہ بن گئے، تم تو فضول کاری میں لگ گئے، تم اقبال کے شاہین تھے۔ آج تم کہو گے یہ شاہین کو کیا ہو گیا ہے، کہیں یہ پاگل تو نہیں ہوا ہے، لیکن اب خاموش نہیں رہا جاتا۔ اب میری زبان سے حقیقت سن لو، میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے کلیجے کو آپ کے سامنے نکال کے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ برائے کرم میری بات سن لو۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، لیکن افسوس تم نے اپنے مائنڈ کو یوز نہیں کیا۔ آپ انجینئر تو بن گئے، آپ سائنس کی فیلڈ میں تو اتر گئے، آپ اسپیشل ڈاکٹر تو بن گئے، آپ جو ہے فزکس میں ٹیلنٹ تو آپ نے حاصل کر لیا، لیکن اپنی قوم کی ترقی کے لیے، اپنی قوم کے مستقبل کے لیے، فیوچر کو سیٹ کرنے کے لیے تم نے اپنے مائنڈ کو یوز نہیں کیا، ٹیکنالوجی کا یوز نہیں کیا، ایڈوانس ٹیکنالوجی کو استعمال میں نہیں لائے۔ آج اس لیے میری قوم کی عزتیں تار تار ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آرمی کے درندے، میری کشمیری بہن 18 سال سے بھی کم سن، میری خوبصورت بہن سر عام، سر محفل، راستے کے کنارے، لبے سڑک، اس اسلام کی بیٹی کا اسلامی لباس تار تار کرتے ہیں، اس کی عزت تار تار کرنے کے لیے اس کا لباس تار تار کیا جاتا ہے۔ وہ درندے اس کے لباس پر بھیڑیے کی طرح جھپٹتے ہیں، اس کے لباس کو نوچتے ہیں، پھاڑتے ہیں۔ وہ میری نازک سی خوبصورت سی پھول جیسی بہن ہائے چیختی ہے، چلاتی ہے کوئی چیخنے چلانے، ہے کوئی اس کی چیخ کو سننے والا؟ ارے امن کے ٹھیکیداروں، انسانیت کے علم برداروں، امن و انصاف کی بات کرنے والوں، ایجنسی والوں، بتاؤ کوئی ہے؟ میری بہن چیختی رہی، لبے سڑک، راستے کے کنارے، سر عام اس کی عزت کو تار تار کیا جاتا رہا۔ وہ خوبصورت جسم، وہ میری نازک بہن، اے میرے اللہ،
کبھی اسے جو زمین پر پٹک دیا جاتا، کبھی سیدھا لٹا دیا جاتا، کبھی الٹا پٹک دیا جاتا، کبھی پیروں پہ جو ہے آتا کھڑا کر دیا جاتا۔ اے افسوس، میں وہ منظر کیسے بیان کروں؟ تم کہو گے یہ کیسی بے شرمی کی بات کر رہا ہے؟ ارے تم تو ساری چیزیں دیکھتے ہو، فلموں میں، مووی میں سب دیکھتے ہو، ڈراموں میں دیکھتے ہو، لیکن آج میری زبان سے سن لو، کہاں گئی تمہاری غیرت؟ ارے اسلام کے نام لینے والوں، بتاؤ، میری اس جوشیلی اور جذباتی باتوں کو سن کر تم یہ مت سمجھنا کہ یہ ایک پگلا آج جہاد کی بات کرنے کو آیا ہے۔ نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہماری پوزیشن نہیں ہے، ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے، ہمارا اتنا معیار بلند نہیں ہے، ہم اس حالت میں نہیں ہے، ہمارے پاس جہاد کی شرائط نہیں ہے کہ ہم اپنے ڈیفنس کے لیے اتر سکے۔ ارے 70 سال کے عرصے میں کشمیر میں ہماری ماں بہنوں کے ساتھ 65,000 رپورٹ آپ اٹھا کر دیکھ لے، 65,000 ہماری بہنوں کی عزتیں تار تار کی گئی ہے۔ 70 سال کے عرصے میں، اور ابھی پچھلے 15 دنوں کے اندر 1350 ہماری بہنوں کی عزتیں تار تار کر دی گئی۔ ہر ایک کے ویڈیو منظر عام پر نہیں آتے، لیکن یہ ایک آیا ہے جس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، میری آنکھیں شعلے برسا رہی ہیں۔ آخر کب تک تم خاموش رہو گے؟ ارے میں تمہیں ہتھیار اٹھانے کی دعوت نہیں دیتا، میں تمہیں میزائل اٹھانے کی دعوت نہیں دیتا، میں تمہیں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ تم جو کر سکتے ہو وہ تو کرو۔ ارے اس وقت جو ایک وقت تھا کہ لوگ میدان جہاد میں اترا کرتے تھے، تلواریں میدان میں لایا کرتے تھے، میں کہتا ہوں اس زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں بغیر ہتھیار اٹھائے اس ملک کو اپنی مٹھی میں کرنا زیادہ آسان ہے۔ بغیر ہتھیار اٹھائے ملکی قانون کی رعایت کے ساتھ، اس ملک کے سیکولرزم قانون کے ساتھ، اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ تم اس ملک کو فتح کر سکتے ہو، امن و امان کے ساتھ۔ اے مون ریلیاں نکالنے والوں، احتجاجی دھرنے دینے والوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دماغ یوز کرو، اپنے مائنڈ کو یوز کر کے دیکھو، میری بات پر غور کرو۔ تم اس ملک کو امن و امان سے، ملک کے قانون کے ساتھ، ملک کی قانونی رعایت کے ساتھ جو ہے اس ملک پر جو ہے اپنا اقتدار قائم کر سکتے ہو، اس ملک کی دھاراؤں کو بدل سکتے ہو، اس ملک کی فضاؤں کو بدل سکتے ہو، اس ملک کے حالات کو بدل سکتے ہو، اس ملک میں ہونے والے اتیاچار کو ختم کر سکتے ہو، امن و امان کی فضا جو ہے ہموار کر سکتے ہو۔ لیکن تمہیں تو احتجاج کرنے سے فرصت نہیں، اور قوم کا کروڑوں روپیہ، کروڑوں کا بجٹ دھرنوں میں ضائع کرنے سے فرصت نہیں۔ مجھے بتاؤ تمہارے دھرنے کتنے سکسیس ہوئے؟ کملیش تیواری کے نام پر ملک بھر میں تم نے نوجوانوں کو سڑکوں پر نکالا، اور ہمارے نوجوان سڑکوں پر نکل کے نعرے لگاتے رہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جتا۔ آج کملیش تیواری آزاد اعلان کر رہا ہے، اس کا بیان موجود ہے، آپ سن لے۔ اس کی اتنی جرات بڑھ گئی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری تنظیم کے جماعت کے ہر جوان کے پاس ترشول ہونا چاہیے، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کی بہنوں کو گھسیٹ کر سر عام ان کی عزت تار تار کی جائے۔ آج کشمیر کی کل تمہاری باری ہے۔ آؤ تصور کی دنیا میں تمہیں سیر کراتا ہوں۔ فلمیں دیکھنے والوں، میں آج تمہیں فلم دکھاتا ہوں، برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کرو، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ جذبات کی جذباتی بیان نہیں، یہ میرے جوشیلے الفاظ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ گودرا والوں، احمد آباد والوں، کیا تم نے سب کچھ نہیں سہا ہے؟ پھر کس انتظار میں بیٹھے ہو؟ کیا تمہارے گھروں پر تمہاری ماں اور بہنوں کے پیٹ اسی طرح چیرے جائے اس بات کے انتظار میں ہو؟ ارے مجھے بتائے نا، نہیں رکے، مجھے آج بول لینے دیا جائے۔
آج خاموش بیٹھے ہوں. میں بتاتا ہوں صحیح حکمت عملی آج بھی اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو امن و امان کے ساتھ اس ملک کی فضا کو آپ بدل سکتے ہیں. میں ہتھیار اٹھانے کی ہرگز دعوت نہیں دیتا, میں غلط قدم اٹھانے کی ہرگز دعوت نہیں دیتا, لیکن میں کہتا ہوں مصلحت کے نام پہ بزدلی کا لبادہ نہ اوڑھو, بلکہ مصلحت کو صحیح طور پر یوز کرو. اس زمانے کی ٹیکنالوجی نے اور ترقیات نے آپ کو بہت ساری سہولیات دے دی ہے, آپ بہت ساری چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں. زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دیکھو اور اس کے بعد اپنا دماغ یوز کرو کہ آپ ملک کی فضا کو کیسے بدل سکتے ہیں. میں فلمیں دیکھنے والے جوانوں سے کہتا ہوں کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ آپ کو فکری اور ذہنی اعتبار سے تیار ہونے کی ضرورت ہے, آپ کو ایمانی اوصاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج اب خاموش ہو. ہائے وہ کشمیر کا منظر, 1300 میری 1350 بہنیں, ہائے وہ تجھے گردش کرتا ویڈیو کہ سرعام راستے کے کنارے میری چیختی بہن. آپ کی غیرت کہاں گئی؟ کیا وہ ہماری بہن نہیں ہے؟ کیا خونی رشتہ ہونا ضروری ہے؟ کیا ایمان مر چکا؟ انسانیت مر چکی ہے؟ ارے آؤ میں تمہیں تصوراتی دنیا میں لے کے چلتا ہوں, میں تمہیں فلم دکھاتا ہوں کہ آج تمہارے کل تمہارے شہر کی باری ہوگی, تمہارے محلے کی باری ہوگی. تمہارے ان کے بیانات تو اٹھا کے دیکھیں کیسے بیانات آ رہے ہیں. آج خبریں آ رہی ہیں کہ بابری مسجد دے دی جائے تاکہ ملک میں امن ہو جائے. ارے آپ بابری مسجد دینے کی بات کرتے, میں کہتا ہوں ہماری ساری بہنیں بھی ان کو دے دی جائے تب بھی ملک میں امن نہیں ہوگا. امن قائم کرنے کے لیے صحیح حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے, ان کے اندر ایمانی اوصاف, ایمانی پاور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس ملک کے اندر دعوتی اسلوب اختیار کرنے کی ضرورت ہے. چند لوگوں کی دعوتی تنظیم سے کچھ نہیں ہوگا. ہمارا ہر جوان جو ہے اسلام کا ترجمان ہو, ہمارا ہر جوان اٹھتے بیٹھتے ہر سرکل پر جو ہے ایسے جذبے کے ساتھ ہو کہ وہ ملنے والے کا دماغ جو ہے معاف کر دے, اس کے دل کی دھارا کو بدل دے. آئے میں تمہیں تھوڑا جھنجھوڑتا ہوں. یہ باتیں جذبات کی نہیں بلکہ آپ کو جگانے کے لیے, ہتھیار اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ صحیح حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے. آئے کل آپ کے محلے کی باری ہوگی, کل آپ کے گھر کی باری ہوگی. ارے دیکھو تو صحیح, یہ انسانیت کے دشمن, یہ شیطانی کارندے تمہارے دروازے پر پہنچ چکے. سوچو تمہارے دروازے پہ آ گئے, تمہارا دروازہ توڑ کے تمہارے گھر میں گھس چکے. یہ تمہاری بہنیں انہیں گھسیٹ رہے ہیں. ارے وہ تمہاری 11 سالہ بہن, معصوم سی نازک سی بہن, اسے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں, اس کی عزت تار تار کر رہے ہیں. بتائیں برداشت ہوگا؟ کوئی تو بولو, کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ ارے یہاں وہ بہن ہے ہماری جس کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے, جس کے بارے میں ہمیں اپنی ماں نے کہا ہے کہ یہ تمہاری بہن ہے. لیکن کشمیر کی وہ ہزاروں بہنیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے انما المؤمنون اخوہ, نبی علیہ السلام نے کہا المسلم اخو المسلم. ارے جس کو قرآن نے ہماری بہن کہا, جس کو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان نے ہماری بہن کہا, اس کے لیے ہماری غیرت کہاں؟ میں نہیں کہتا آپ کشمیر کی طرف چل پڑو, میں کہتا ہوں اپنے اپنے مقام پر اپنی پوزیشن بلند کرو, سیاسی اعتبار سے مضبوط بنو, فکری اور سماجی اعتبار سے مضبوط بنو. ہندوستان کے مسلمان, ہندوستان میں جو دیگر قومیں آباد ہیں ان کے ساتھ تعلقات استوار کرو. فقط ان کے ساتھ تجارت کرنے سے کام نہیں چلے گا,
فقط ان کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایک مسلمان ہونے کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کے دل کی دھاراؤں کو ہمارا ہر نوجوان بدلے، ہمارے ہر نوجوان کو ایسی تربیت دی جائے۔ اے اللہ، میں کہاں تک بولوں، کب تک خاموش رہے؟ آج جو ہے بابری مسجد کا فیصلہ آنے کو ہے، یہاں پر پلوامہ حملے کا ثانیہ ہم نہیں بھولے کہ ہمارے لیڈر جوان، ہمارے فوج کے سپاہی کیسے وہاں پہ شہید ہو گئے۔ آج خود ان کی میڈیا بیان کر رہی ہے کہ سوچا یہ جو بنا بنایا منصوبے کے تحت حملہ تھا، یہ خود اسی حکومت نے کیا تھا، الیکشن جیتنے کے لیے یہ جو ہے یہ پورا ڈرامہ، یہ پوری فلم فلمائی گئی تھی۔ اور اب جو ہے نیا کہ 15-20 دن کے اندر نیا ڈرامہ آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کے اندر ڈرامہ اپنے ہی فوجیوں کو دکھایا جائے گا کہ وہ جو ہے دوسرے ملک سے آئے ہیں، اور اس کے نام پر پھر جو ہے وہ دھوکہ دے کر آتنکوادیوں کے نام پر معصوم کشمیریوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جائے گی۔ ابھی تو جاری ہے، لیکن ابھی مزید تماشا آنے کو ہے۔